کا سوال ہے کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا کیسا؟ دیکھیں، بہتر تو یہی ہے کہ آنکھیں کھول کر ہی نماز پڑھی جائے۔ آنکھ ویسے بھی کھلی ہونی چاہیے نا، چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو۔ واہ جی واہ، کیا ایسا بات! نہ ہو کہ ظاہری آنکھ بھی کھلی ہوئی ہے اور باطنی بندہ کسی اور جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کدھر نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اپنے گھر میں پہنچا ہے دوران نماز، کوئی بازار میں کاروبار کر رہا ہے۔ جیسے ایک بڑا زبردست واقعہ نا کہ وارث شاہ صاحب سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیوا شریف والے، یہ ایک مجذوب ٹائپ اللہ کے ولی گزرے جیسے ہمارے بابا رنگلی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ وارث شاہ صاحب سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو تقریباً عام طور پہ لوگ نماز پڑھتے کم ہی دیکھتے تھے لوگ، کیونکہ یہ عام طور پر یہ جو مجذوب ٹائپ لوگ ہوتے ہیں ان کی عقل ان کے پاس نہیں ہوتی، اور جب عقل ان کے پاس نہ ہو، عقل کسی اور جگہ پہ ان کی ہوتی ہے، جب عقل پاس نہ ہو تو شریعت نہیں رہتی پھر اوپر۔ تو یہ وارث شاہ صاحب سرکار رحمۃ اللہ کی تعالی ہے، یہ ایک دن آپ کسی جگہ پہ چل پھر رہے ہیں، وہاں سے ایک اللہ والے کا گزر ہوا، حضور اشرف میاں رحمۃ اللہ کے علیہ۔ یہ کون تھے؟ یہ سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، آپ کے دوستوں میں سے تھے، آپ کے قریبیوں میں سے تھے، آپ کے پیار والوں میں سے تھے۔ سیدی اعلیٰ حضرت ان سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ یہ حضور اشرف میاں رحمۃ اللہ کے تعالی ہے، یہ جا رہے تھے، یہ بستی سے گزر ہوا تو آپ کا دل کیا کہ ظہر کی نماز کا ٹائم ہے، میں اس مسجد میں داخل ہو کے نماز ظہر ادا کروں۔ حضور اشرف میاں جب آپ کو لوگوں نے دیکھا کہ اتنے بڑے عالم دین اور اتنی بڑی ہستی ہمارے علاقے سے گزر رہے ہیں، یہاں پہ نماز پڑھنی، لوگ اکٹھے ہو گئے کہ نماز ان کی ابتدا میں ادا کرتے ہیں۔ اب لوگ اکٹھے ہوئے، لوگ جب مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں پہ وارث شاہ سے سرکار وضو کر رہے ہیں، جن کو لوگوں نے نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا یہ وہاں پہ وضو کر رہے ہیں۔ لوگ بڑے حیران ہیں کہ لو جی، لوگ باتیں کر رہے ہیں، وارث شاہ سے سرکار حضور آج تو خیر نہیں لگتی، آج تو تسی نماز پڑھنے واسطے مسیتی بڑے بیٹھے ہیں، آج تو وضو بھی کر دے، خیر نہیں لگتی۔ اچھا جی کیا ہوا؟ اسی طرح آپ نے خاموشی اختیار کی، نماز پڑھی ہوئی، جماعت کروائی، اشرف میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے، وارث شاہ صاحب پیچھے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھی آپ نے مکمل۔ جب سلام پھر گیا تو لوگوں نے پھر وہی باتیں کہ حضور آپ تشریف لائیں، ہم آپ سے بات کرتے ہیں کہ ان کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا جاتا، تو یہ نماز جب پڑھتے ہی نہیں ہیں تو آج یہ کیسے نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، ذرا آپ ان سے سوال کر لیجیے۔ حضور اشرف میاں آپ نے ان سے پوچھا کہ بھائی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، تو کیا ماجرا ہے کہ آج آپ نماز پڑھنے کیوں آ گئے؟ آپ نے جواب بڑا پیارا دیا، آپ کہنے لگے میں ایک دن نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوا، امام صاحب نے کہا اللہ کو، تو پیچھے ہم نے نیت کی کہ پیچھے اس امام کے، ہم بھی یہی نیت کرتے ہیں نا، پیچھے اس امام کے، کہتے میں بھی پیچھے اس امام کے نیت کر کے کھڑا ہو گیا۔ اب جب نیت میں یہ شامل ہے کہ پیچھے اس امام کے، تو پیچھے ہی رہنا۔ امام صاحب نے اللہ اکبر کہا اور یہ اللہ اکبر کہتے ہی یہ اپنے گھر کی طرف چل پڑے، تو میں پیچھے اس امام کے تھا تو مجھے ان کے گھر کی طرف جانا پڑا، یہ وہاں سے بازار کی طرف چل پڑے تو میں پیچھے اس امام کے، میں ان کے پیچھے پیچھے بازار کی طرف چل پڑا، یہ وہاں سے اپنے کسی دوست کے پاس چل پڑے تو میں پیچھے اس امام کے تھا، یہ مجھے وہاں پہ جانا پڑا۔ تو جیسے جیسے پیچھے اس امام کے تھے یہ تو مجھے دنیا میں ہی لے کر گھومتے رہے، تو میں نے کہا اگر دنیا والی نماز پڑھنی ہے تو میں اپنی الگ پڑھ لیا کروں گا، تو آج ایک صاحب دل آئے، ان کے پیچھے میں نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے، جب میں نے کہا پیچھے اس امام کے کہہ کر جب میں نے اللہ اکبر کہا تو یہ مجھے بھی یہاں سے اللہ اکبر کہتے ہی مجھے نبی پاک کی بارگاہ میں لے گیا۔ انہوں نے مکے کا سفر کیا، مدینہ شریف کا سفر کیا، ان کا سفر ہی وہاں کا تھا، تو اسی لیے میں نے ان کے پیچھے نماز مکمل کی ہے۔ اگر تو مجھے ایسا ہی امام میسر آتا رہے کہ جو مجھے ہر نماز میں مدینے لے جاتا رہے تو ہر نماز میں جماعت ادا کیا کروں گا۔ تو اگر
ایسا امام نہ آیا، میسر نہ آیا تو پھر میری معذرت۔ اب یہ کیسا پیارا واقعہ کہ دل کی آنکھیں بھی کھلی ہونی چاہیے، لیکن یہ بات کرنے کے لیے بھی زبان بھی ویسی چاہیے، دل بھی ویسا چاہیے، نظریں بھی ویسی چاہیے۔ اب ایک بندہ یہاں سے اٹھ کے کہ جی ساڈا امام بھی ادھر ہی کرتا جی، وہ تو رکعتیں ہی بھول جاتا، 3 رکعتاں پڑھا کے 4 پڑھ جاتا، یا 5 پڑھا کے 4 پڑھ جاتا۔ اسی بات کو کوئی دلیل بنا کے، اسی بات کو کوئی دلیل بنا کے میں نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، یہ دنیا میں چل پھر رہے تو بھائی تمہیں کیا کیسے پتہ چلا کہ یہ دنیا میں ہے؟ تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ جیسے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ کے تعالی علیہ آپ سے متعلق اور آپ کے بھائی سے متعلق واقعہ ملتا ہے، واللہ عالم حقیقت دیال کیا علماء بیان کرتے ہیں کہ بھائی امام غزالی رحمۃ اللہ کے تعالی علیہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے پیچھے آپ کے بھائی کھڑے تھے احمد غزالی، وہ نماز پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے انہوں نے نماز توڑی، نماز توڑ کے اپنی الگ نماز پڑھی، الگ نماز پڑھ کے گھر میں آ گئے۔ امام غزالی پیچھے ہی چلے گئے گھر میں، نماز سلام پھیرا کے اماں جی کو کہنے لگے اماں جی یہ دیکھیں بھائی نے کیا کیا، میں نماز پڑھا رہا تھا اور نماز پڑھاتے ہوئے اس نے میرے بھائی نے نماز توڑی اور چپ کر کے گھر کو آ گیا۔ آپ ان سے پوچھے ایسا اس نے کیوں کیا؟ تو جب والدہ نے پوچھا کہ بھائی بیٹے تم نے ایسا کیوں کیا، نماز توڑ کے کیوں، الگ پڑھ کے کیوں گھر کو آئے؟ احمد غزالی کہنے لگے اماں جی نماز تو میں نے ان کے پیچھے پڑھی، پیچھے اس امام کے، جانا تھا مکہ مدینہ شریف کی طرف، نماز تو اس لیے پڑھی، لیکن یہ نماز میں کھڑے ہو کر یہ کوئی اور ہی سوچتے رہے، جیسے ہی انہوں نے کچھ اور سوچنا شروع کیا تو میں نے نماز توڑ کے اپنی پڑھ لی۔ قربان جائیے، اس وقت کی مائیں بھی کیسی ہوتی ہیں، اس وقت کی مائیں بھی کیسی ہوتی ہیں۔ آج کی مائیں تو جناب موبائل ہاتھ سے جاتا نہیں ہے، کوئی ڈرامے ہاتھ سے جاتی نہیں ہیں، ان کو ڈراموں کے، فلمی ایکٹروں کے، ہر چیز کے ماؤں کو نام یاد ہوتے ہیں، گانے یہ گنگناتی ہیں جناب، یہ طرح طرح کے لطیفے یہ گنگناتی ہیں، ادھر سے گانے کے شعر پڑھ رہی ہوتی ہیں، ادھر اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، تو پھر بچے بھی ویسے ہی نکلتے ہیں نا بعد میں۔ اگر بچوں کو ابتدا میں قرآن سنایا جاتا، بچوں کو اچھی چیزیں سنائی جاتی، کم از کم کچھ نہیں تو ایسے موقع کے اوپر کم از کم اپنی چینل ہی گھر میں چلتا ہوتا، اللہ کی رحمت سے کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوتا۔ تو مائیں بھی کیسی تھی، ماں نے کیسا زبردست جواب دیا، ماں کیسی عالمہ فاضلہ، کیسی زبردست عالمہ تھی۔ میں کہنے لگی بیٹا چلو ٹھیک ہو گیا، امام محمد غزالی نے تو نماز میں کچھ سوچا دنیاوی وجہ سے، تم نے نماز توڑ کے واپس آ گئے، چلیں وہ تو کچھ اور سوچ رہے تھے، تم نے پھر دنیاوی چیزوں کے متعلق یا اس کے بارے میں تم نے کیوں سوچا، تیرے دل میں کیوں خیال آ گیا، تیرے دل میں اس کا خیال کیوں آیا، تو کسی اور چیز کی طرف کیوں نہ لگا۔ تو یہ اللہ والوں کی اپنے اپنے الگ الگ انداز، الگ الگ باتیں ہوتی ہیں، تو کس انداز سے ہمیں کوئی شے سمجھا دیتا، کوئی کس انداز سے ہمیں شے سمجھا دیتا۔ تو لہٰذا دل کی آنکھیں بھی ساتھ ساتھ کھلی ہونی چاہیے، ہاں ظاہری آنکھوں کو کھلا رکھنا بہتر ہے، لیکن اگر خشوع و خضوع زیادہ آ رہا ہو، مزہ نماز میں زیادہ آ رہا ہو، تو پھر آنکھیں بند بھی کی جا سکتی۔